یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کا بادشاہ کون بنا؟ مصر کا بادشاہ اس کے بعد فرعون بنا۔ آج کا بیان انشاءاللہ جو ہوگا وہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا انشاءاللہ، جو میں آج آپ کو تفصیل سے بتانے والا ہوں۔ واقعات یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بعد کیسے جابر بادشاہ آیا۔ یوسف علیہ السلام نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ادنیٰ سا طالب علم کوشش کرتا ہوں کہ روزانہ امت محمدیہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو آج کے زمانے کے بارے میں ہر سردار کا، ہر بڑے کی تفصیل بھی آتی ہے، واقعات بھی آتے ہیں، ان کی سیرت بھی آتی ہے، بڑے بڑے ایکٹروں کی بھی سیرت آتی ہے، لیکن افسوس ہمیں انبیاء کرام کی سیرت نہیں آتی۔ میں نے اپنے معاشرے میں دیکھ کر یہی عزم بالجزم کیا کہ میں نے انبیاء کرام پر ایک کتاب ڈھونڈی جو صحیح ہے، قرآن میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، وہ وہی لکھی گئی ہے۔ میں نے شروع کر دیے کہ تا قیامت تک جب تک یہ چلتے رہے گے، اگر کسی مسلمان نے بھی اس چینل سے انبیاء کے واقعات سن لے، ہمیں کوشش کرتے ہیں بیان کرنے کی، لیکن ہمیں بیان کرنا تو نہیں آتا، تو چلتے رہیں گے جب تک ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو بھی مسلمان بھائی انبیاء کی سیرت سنے گا اس کو آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، دنیا میں بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے جب مصر میں قحط آ چکی تھی، مصر کے لوگ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے، خوشحالی آ گئی، تو یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن چکے ہیں، نہ ان کو کوئی کھانا اچھا لگتا تھا، نہ ان کو بادشاہ اچھی لگتی تھی۔ کیسے اچھی لگتی؟ سامعین اکرام، سب بھائی کنعان ملک میں ہیں اور باپ بھی کنعان ملک میں چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مصر کے محلات میں رہتا ہے، بادشاہت ہے، اور سامعین اکرام یوسف علیہ السلام کو کھانا بھی اچھا نہ لگتا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جائیں میرے باپ کو اور میرے بھائیوں کو ادھر لے کر آئیں، اور سارے غلام گئے اور یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے بھائیوں کو لے کر آ گئے۔ مصر میں جب لے کر آئے، مصر والوں نے ان کا خوب استقبال کیا۔ یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام کو اپنا باپ سمجھنے لگ گئے، یوسف علیہ السلام کو سب اپنا بھائی ماننے لگ گئے کہ ان کی وجہ سے ہماری جان بچ گئی ہے، لوگوں میں قحط آ چکی ہے، لوگ قحط کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام کی وجہ سے آج ہمیں خوشحالی آ چکی ہے، آج ہم خوش ہیں، بکریاں چراتے اور خوب ان کا دودھ، صلی اللہ علیہ السلام نے بکریاں دے دی تھی، بکریاں چراتے وادیوں میں، بکریاں کا دودھ بیچ کر اپنا گزارا کرتے عیاشی کے ساتھ۔ سامعین اکرام، یوسف علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اتنے وہ خوش تھے، یعقوب علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے تھے سب۔ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو گئے تو مصر میں اس طرح غمگین ہو گئے، سب اپنے کاموں کو چھوڑ دیا، انہوں نے سب اپنے کاموں کو چھوڑ کر افسوس کیا، بہت روتے رہے، بہت عرصہ روتے رہے، روتے روتے یوسف علیہ السلام بھی غمگین تھے۔ سامعین کرام، یعقوب علیہ السلام ان کو ایسے لگتا تھا کہ ہمارا باپ چلا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا اتنا اخلاق تھا، اتنا کہ
یعقوب علیہ السلام کا اتنا اچھا بیٹا ہے یوسف علیہ السلام، انہوں نے پیدا کیا، آج ہمارا مصر کا بادشاہ بنا۔ انہوں نے اتنی ہمارے ساتھ ہمدردی کی، جس طرح آج کے بادشاہ اور وہ بادشاہ تھے کسی سے بلایا نہیں کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام ہر کسی کا مسئلہ سنتے اور ہر کسی کا مسئلہ حل کرتے۔ کسی سے روزی کی تنگی ہوتی تو اس کو روزی کے سبب بنا دیتے۔ سامعین کرام، یوسف علیہ السلام اچھے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کی مصر میں وفات پائی اور وہاں تدفین کیا گیا، اور کچھ عرصے بعد یوسف علیہ السلام بھی فوت ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد بادشاہ ہند سارے یوسف علیہ السلام کے غم میں بیٹھ گئے۔ یوسف علیہ السلام کا اتنا غم کیا کہ اس کے بعد پتہ نہیں کس طرح کا حکمران آتا ہے، سارے پریشان، سارے مایوس ہو گئے، رونے لگ گئے کہ اللہ نے ہمارا بھائی بھی لے لیا، اور یعقوب علیہ السلام ہمارا جو باپ تھا وہ بھی چلا گیا۔ وہ بہت پریشان ہونے لگ گئے۔ اور اس کے بعد فرعون آیا۔ فرعون کس کو کہا جاتا ہے؟ فرعون مصر میں بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ فرعون کا ایک لقب بن گیا تھا۔ سامعین کرام، جب وہ فرعون آیا وہ بہت گھمنڈی تھا، بہت اپنے محلات پر فخر کرتا تھا، اور وہ اتنی وہ کرتا تھا کہ جو مصر کا ہوگا بنی اسرائیل سے ہوگا۔ بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کی وہ ہے نا جو کہتے ہیں پود، بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کی پود رہتی ہے۔ سامعین کرام، وہ فرعون تکبر کرنے لگ گیا، یہ مصر والوں کا مصر ہے، ایک کنعان کا آ کے یہاں بولی لگی، عزیز مصر نے خریدا اور یہاں پر اس نے بادشاہت کی، وہ اس پر وہ ہونے لگ گیا۔ اور اس کے بعد فرعون اس سب کو کہتا تھا، جو بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا ان سے ناراض ہوتا تھا، کہتا ہے میں آپ کا رب ہوں، میں ان وادیوں کا مالک ہوں، میں اس محلات کا مالک ہوں، مجھے سجدہ ججتا بھی ہے، مجھے سجدہ کیا کریں۔ طرح آہستہ آہستہ سب غربا غریب تھے جو یوسف علیہ السلام کی دور میں عیاشی کرتے تھے، جب فرعون آیا وہ بھوک سے مرنے لگ گئے، وہ بیچاریوں کو ظلم کیا جاتا تھا ان پر، اور جو بنی اسرائیل سے ان کو دوسرا ملک بنا لیا۔ انہوں نے کہا جو بنی اسرائیل کا ہوگا نا وہ یہاں آ کر نہیں رہ سکتا، یہ مصر ہے، مصر پر بنی اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ اپنی زمین اپنی جگیر سمجھنے لگ گیا جیسے اس نے مرنا بھی نہ ہو۔ سامعین کرام، فرعون اتنا ظالم اور جابر آیا، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، بچیوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اللہ اکبر! اتنا ظلم کہ اگر اسے کوئی پتہ چل جاتا کہ میرا کوئی ماننے والا نہیں ہے اور کسی اللہ کا ماننے والا ہے، اس کو بلوا کے اس کو پر ظلم کرتا۔ اور اس کے بعد بنی اسرائیل والے اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان سے بھی اس کو تکلیف ہو گئی کہ یہ اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان سے اس نے دشمنی پالی کہ میری عبادت کریں، میں ہوں خدا، میں ان وادیوں کا مالک ہوں، میں ان آسمانوں کا مالک ہوں، میں اس محلات کا مالک ہوں۔ اتنا تکبر کرنے لگ گیا، اتنا جابر مصر پر پھر بادشاہ آ گیا یوسف علیہ السلام کے بعد۔ آج بھی ہمارے اوپر اس طرح کے حکمران مسلط کیے گئے ہیں۔ سامعین کرام، آج اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی بھر ادھر رہنا ہے، یہ محلات ہمارے ہیں، آخرت کی فکر کسی آج کے حکمرانوں میں آخرت کی فکر نظر نہیں آتی۔ غریب پر، بیچارے پر ظلم بھی ظلم ہو رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل آگے چلائیں گے، آگے والی نشست ہوگی، تو آج کا یہیں پر اختتام، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ فرعون نے کس طرح ظلم کیے، فرعون پر موسیٰ علیہ السلام
کیسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا انشاءاللہ کل کے نشست پہ ہوگا۔ 10 منٹ میں نے کہا ہوا ہے روزانہ ہوں گے، 10 منٹ سے زیادہ میں کوشش کرتا ہوں زیادہ نہ ہو بیان، اتنی تیاری کرتا ہوں کہ 10 منٹ میں وہ مکمل ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔